ویلکم بیک۔ بلیٹن کا آغاز کریں گے۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت نیشنل ایکشن پلان پر ایپیکس کمیٹی کا اجلاس کل ہوگا۔ اجلاس میں داخلی سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے اہم فیصلوں کی منظوری دیے جانے کا امکان ہے۔ ایپیکس کمیٹی کا اجلاس وزیر اعظم ہاؤس میں ہوگا۔ ذرائع کے مطابق ایپیکس کمیٹی اجلاس میں آرمی چیف جنرل عاصم منیر، ڈی جی آئی ایس آئی اور دیگر انٹیلیجنس اداروں کے سربراہان شرکت کریں گے۔ اجلاس میں دہشت گردی کے خلاف کیے گئے اقدامات پر بریفنگ دی جائے گی۔ اجلاس میں امن و امان کی مجموعی صورتحال، انسداد دہشت گردی کے قومی ایکشن پلان پر عمل درآمد کی صورتحال بھی زیر غور آئے گی۔ وفاق اور صوبوں کے درمیان کوآرڈینیشن بہتر بنانے، انٹیلیجنس معلومات کی مؤثر شیئرنگ پر بھی غور ہوگا، جبکہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں دہشت گردی کے بڑھتے واقعات کی وجوہات کا بھی جائزہ لیا جائے گا۔ اجلاس کو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کے نتائج سے بھی آگاہ کیا جائے گا۔ اجلاس میں داخلی سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے اہم فیصلوں کی بھی منظوری دی جائے گی۔ حکومتی اقدامات سے معیشت درست سمت پر گامزن ہے۔ ملکی معیشت میں استحکام آ رہا ہے۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا کہنا تھا کہ زر مبادلہ کے ذخائر میں اضافہ ہو رہا ہے۔ مہنگائی اور پالیسی ریٹ میں کمی آئی ہے۔ مہنگائی 38% سے کم ہو کر 7% پر آ گئی ہے۔ وزیر اعظم کی قیادت میں معیشت کی بہتری کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ محمد اورنگزیب نے کہا عالمی مالیاتی اداروں کا پاکستان پر اعتماد بڑھ رہا ہے۔ IMF وفد سے کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہوئی۔ معیشت کی بہتری کے لیے مقررہ اہداف حاصل کیے گئے ہیں۔ تمام شعبوں میں اصلاحات کا عمل جاری ہے۔ IMF کے حکام حیران تھے کہ پاکستانی معیشت 14 ماہ میں کیسے سنبھل گئی۔ IMF نے کہا ہے کہ 14 ماہ میں خسارہ سرپلس میں لانا خوش آئند ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ چاروں وزراء اعلیٰ نے معیشت کی بہتری کے لیے تعاون کا یقین دلایا ہے۔ معیشت کی بہتری کے لیے تمام شعبوں نے اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ وزیر اعظم جلد معاشی میپ پیش کریں گے۔ ٹیکس نیٹ میں اضافہ جاری ہے، جبکہ موسمیاتی تبدیلیوں کا چیلنج درپیش ہے۔ موسمیاتی تبدیلی کے منفی اثرات سے نمٹنے کے لیے سب کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے 26ویں آئینی ترمیم کے بعد قانون سازی کر کے لوگوں کو اپنے ہی ملک میں مشکوک بنا دیا گیا ہے۔ خیبر پختونخوا کے عوام کرب سے گزر رہے ہیں، جبکہ حکومت کی ساری توجہ سیاست پر ہے۔ پشاور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ حکومت قیام امن پر نہیں بلکہ سیاست کو فوکس کی ہوئی ہے، جو غلط ہے۔ JUI سربراہ نے کہا کہ 26ویں آئینی ترمیم سے شق نمبر 8 کو نکال دیا گیا، جبکہ ترمیم کے بعد دھڑا دھڑ قانون سازی کی جا رہی ہے اور انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے۔ سابق امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا کہنا ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم عوام کے لیے نہیں، حکمرانوں کے لیے ہے۔ اسے سپریم کورٹ میں چیلنج کیا ہے۔ ایبٹ آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سراج الحق نے کہا کہ ملک میں کہیں قانون کی عملداری نہیں۔ ملکی حالات کے پیش نظر وزیر اعظم اور آرمی چیف آل پارٹیز کانفرنس بلائیں۔ سراج الحق نے کہا کہ مسائل کے حل کے لیے تمام جماعتوں کے ساتھ مل کر پالیسی بنائی جائے۔ سابق امیر جماعت اسلامی نے کہا تمام جماعتوں کو احتجاج کا آئینی حق حاصل ہے۔ دوسری جانب استحکام پاکستان پارٹی کے رہنما اون چودھری نے کہا ہے کہ PTI کو ٹاسک ملا ہے کہ ملک میں آگ لگائیں۔ لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آپ کو وزارت عظمیٰ کے عہدے سے ہٹایا تو آپ نے کہا جلا دو، مار دو۔ سیاسی موومنٹ سیاست کے ساتھ چلتی ہے۔ اون چودھری نے کہا ہے کہ آپ کی جماعت کا جنرل سیکریٹری 30 افراد کو اکٹھا نہیں کر سکتا۔ عوام ان کے جھوٹے چہرے کو دیکھیں۔ انہوں نے کہا کہ کیا آپ ریاست سے لڑ سکتے ہیں؟ ہم نے اس ملک کے عوام کی فلاح کے لیے کام کرنا ہے۔ تحریک انصاف کے 3 رہنما بانی PTI کے فوکل پرسن مقرر کر دیے گئے۔ بانی PTI کی ہدایت پر تینوں رہنماؤں کو فوکل پرسن مقرر کر دیا گیا۔ ایڈیشنل سیکرٹری جنرل فردوس شمیم نقوی نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر، ایڈوکیٹ سلمان اکرم راجہ اور قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کو بانی چیئرمین کا فوکل پرسن نامزد کیا گیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے 24 نومبر کے احتجاج سے قبل پشاور کی تنظیم میں اختلافات سامنے آ گئے ہیں۔ جنرل سیکریٹری سمیت 4 عہدیدار مستعفی ہو گئے۔ ضلعی صدر نے فوری طور پر نئے عہدیداروں کا تقرر کر دیا۔ ذرائع کے مطابق پشاور تحصیل سٹی ایسٹ کے حال ہی میں تعینات جنرل سیکریٹری تقدیر علی نے ایسٹ کی صدارت نہ ملنے پر جنرل سیکریٹری شپ کا عہدہ قبول نہیں کیا اور استعفیٰ ضلعی صدر عرفان سلیم کو بھجوا دیا
اور ساتھ ہی استعفے کا ویڈیو بیان سوشل میڈیا پر جاری کر دیا۔ اسی طرح 2 سینئر نائب صدر نے بھی اپنے استعفے ضلعی صدر کو بھجوائے۔ ضلعی صدر عرفان سلیم نے استعفے قبول کرتے ہوئے فوری طور پر جنرل سیکریٹری، 2 سینئر نائب صدور اور نائب صدر کے خالی عہدوں پر نئی تقرری کر کے اس کا اعلامیہ جاری کر دیا۔ پی ٹی آئی ذرائع کے مطابق تحصیل پشاور ایسٹ میں 2 صوبائی وزراء مینا خان آفریدی، سید قاسم شاہ اور سابق وزیر کامران بنگش اپنے من پسند افراد کو عہدوں پر لانا چاہتے ہیں۔ وزیراعلی ہاؤس پشاور پی ٹی آئی سرگرمیوں کا مرکز بن گیا۔ تحریک انصاف کی 24 نومبر کو احتجاج کی تیاریوں کے لیے بشرا بی بی متحرک ہو گئیں۔ وزیراعلی ہاؤس پشاور میں پی ٹی آئی ہزارہ، ملاکنڈ اور بلوچستان کے عہدیداروں کے اجلاس ہوئے۔ ذرائع کے مطابق تمام اجلاسوں میں بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ بشرا بی بی نے بات چیت کی۔ بشرا بی بی نے بانی پی ٹی آئی کا پیغام پی ٹی آئی عہدیداروں تک پہنچایا۔ ان کا کہنا تھا بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے جدوجہد تیز کی جائے۔ 24 نومبر کو تمام ریجنز اور بلوچستان سے کارکنوں کی شرکت یقینی بنائی جائے۔ بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ بشرا بی بی نے انصاف اسٹوڈنٹس اور یوتھ لیڈرز کے ساتھ ملاقات کی۔ بشرا بی بی نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کی نوجوانوں سے بہت توقعات ہیں۔ دوسری جانب خیبر پختونخوا حکومت کے ترجمان بیرسٹر سیف نے وزیر دفاع خواجہ آصف پر قوم کو گمراہ کرنے کا الزام لگا دیا۔ پشاور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سوال اٹھایا ہے کہ ہم کون سا این آر او مانگ رہے ہیں۔ بیرسٹر سیف نے کہا کہ ہمارا لیڈر بانی پٹائے اور سینئر قیادت تو جیلوں میں ہے، این آر او تو وہ مانگتے ہیں جن کے لیڈر جیل سے نکل کر 10 سال سعودی عرب میں کھجورے کھاتے اور پھر واپس جاتی عمرہ اتر جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ خواجہ آصف خود ایک فکسڈ آدمی ہیں، وہ اگر فکسڈ نہ ہوتے تو اقتدار کے بجائے جیل میں ہوتے۔ جب تک اس حکومت کا خاتمہ نہیں ہوتا تب تک ہماری جدوجہد جاری رہے گی۔ ترجمان کے پی حکومت نے برطانوی اخبار کا دعویٰ قیاس آرائیوں پر مبنی قرار دیتے ہوئے کہا کہ پتہ نہیں برطانوی اخبار نے کس بنیاد پر ڈیل کے حوالے سے دعویٰ کیا۔ وفاقی حکومت کی کوئی آئینی قانونی حیثیت ہی نہیں جس سے بات کریں۔ دوسری جانب تحریک انصاف نے 9 مئی واقعات سے متعلق حکومتی سی سی ٹی وی فوٹیجز کو جعلی قرار دے دیا۔ سیکرٹری اطلاعات پی ٹی آئی شیخ وقاص اکرم نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا حکومت کیا اس قسم کی فوٹیجز کو سی سی ٹی وی فوٹیجز کہتی ہے؟ موبائل سے بنائے گئے ویڈیوز کو حکومت سی سی ٹی وی فوٹیجز کے نام دے رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ فوٹیجز کو ایڈٹ بھی درست طریقے سے نہیں کیا گیا۔ یہ لوگ کیا عوام کو پاگل سمجھتے ہیں؟ شیخ وقاص نے کہا کہ ایک ٹکڑا کہیں اور سے اور دوسرا ٹکڑا کہیں اور سے نکالا گیا۔ حکومت پر یقین تو دور کی بات، ہم تو اس حکومت کو مانتے ہی نہیں۔ اس سے پہلے کہا انہوں نے ہمارے پرامن احتجاج کو قبول کیا ہے۔ ہم جب بھی احتجاج کی کال دیتے ہیں اسلام آباد کنٹینرستان بن جاتا ہے۔ شیخ وقاص نے گفتگو میں مزید کہا کوٹ لکھپت میں قید پارٹی کے سینئر رہنما شاہ محمود قریشی کے شکوے میں وزن ہے، ان کی پارٹی کے لیے بے شمار قربانیاں ہیں۔ پی ٹی آئی قیادت کو شاہ محمود قریشی سمیت دیگر رہنماؤں سے بھی ملاقات کرنی چاہیے۔ خبر دیں گے پاکستان تحریک انصاف ایسٹ پشاور کے نائب صدر عباس خان نے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ عباس خان نے استعفیٰ ضلعی صدر کو ارسال کر دیا ہے۔ عباس خان نے کہا ذاتی وجوہات کے باعث عہدے سے مستعفی ہوتا ہوں۔ سینئر نائب صدر ملک اسلم نے بھی ہاتھ سے لکھا استعفیٰ پارٹی قیادت کو پیش کر دیا۔ ذرائع کے مطابق ڈسٹرکٹ پشاور سے مزید عہدیداروں کے استعفے آنے کا امکان ہے۔ اختلافات عہدوں کے تقسیم پر سامنے آئے ہیں۔ مستعفی ہونے والے عہدیداروں کو منانے میں ضلعی قیادت مصروف ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے کہا ہے کہ حکومت پنجاب نے کسی بھی یو اے ای کے فنڈ میں سرمایہ کاری نہیں کی۔ ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ آئی ایم ایف نے تسلیم کیا ہے کہ پنجاب حکومت کی پہلی سرمائی کے لیے اختتام پر تقریباً 40 ارب روپے کا سرپلس تھا۔ عظمہ بخاری نے کہا کہ آئی ایم ایف کے تسلیم کرنے پر وفاقی وزارت خزانہ نے اپنے اعداد و شمار درست کیے۔ آئی ایم ایف نے تسلیم کیا ہے کہ پنجاب اپنا متعین سرپلس حاصل کرنے کے لیے صحیح راستے پر گامزن ہے۔
گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے کہا کہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ بڑھنے پر وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور اب بٹن آف کرنے سے کترا رہے ہیں کہ کہیں ان کا اپنا فیوز نہ آف ہو جائے۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے کہا کہ بجلی لوڈ شیڈنگ تو ہمارے وزیر اعلیٰ نے اپنے سر لے لی تھی، کہتے تھے لوڈ شیڈنگ ختم نہ ہوئی تو تربیلا سے بٹن آف کر دوں گا، میں انتظار میں ہوں، ہمارے وزیر اعلیٰ وہ بٹن کب آف کریں گے۔ فیصل کریم کنڈی نے کہا کہ لوڈ شیڈنگ بڑھ گئی ہے، کم نہیں ہوئی، ایسے دعوے نہیں کرنے چاہیے، کہہ رہے تھے بٹن بند کر دوں گا، پورے پاکستان کی بجلی بند ہو جائے گی۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا کہنا ہے ملک میں ایک بڑے ڈائیلاگ کی ضرورت ہے۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بلوچستان اور پختونخوا میں امن عامہ سمیت کچھ امور پر بات کرنی ہے۔ کے پی اور بلوچستان میں امن کے لیے بڑے ڈائیلاگ کی ضرورت ہے۔ باجوڑ میں جماعت اسلامی کے رہنما کو نشانہ بنایا گیا، اس وقت پورے پختونخوا میں احتجاج کیا جا رہا ہے۔ جماعت اسلامی اپنے رہنما کی شہادت پر خاموش نہیں رہ سکتی۔ حافظ نعیم الرحمان نے مزید کہا امن و امان کی ذمہ داری حکومت کی ہے، ہمیں اپنی پالیسیوں کو اثر نو دیکھنے کی ضرورت ہے، بڑے بڑے مسائل پر اکٹھا نہیں بیٹھیں گے تو مسائل حل نہیں ہوں گے۔ بیلاروس کے صدر الیگزینڈر لوکاشینکو وزیر اعظم شہباز شریف کی دعوت پر آئندہ ہفتے اہم دورے پر پاکستان آئیں گے۔ بیلاروس کے صدر الیگزینڈر لوکاشینکو وزیر اعظم شہباز شریف کے دعوت پر آئندہ ہفتے 25 نومبر کو 2 روزہ دورے پر پاکستان آ رہے ہیں۔ اس دورے کے دوران کئی اہم باہمی معاہدوں پر دستخط کیے جائیں گے۔ پاکستان بیلاروس روڈ میپ پر بھی دستخط ہوں گے۔ اس کے علاوہ زراعت، تجارت، سائنس و ٹیکنالوجی، صنعت اور ادویہ سازی کے شعبوں میں مفاہمت کی یادداشتوں پر دستخط ہوں گے، جبکہ زرعی مشینری اور ٹریکٹر کی تیاری کی صنعت میں تعاون کے فروغ پر بھی تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ صدر بیلاروس نے اپنے دورہ پاکستان کے دوران صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقاتیں کرنی ہیں، جبکہ ان کی پاک فوج کے سربراہ جنرل سید عاصم منیر سے بھی ملاقات متوقع ہے۔ قلات کے علاقے شاہ مردان میں سیکیورٹی فورسز نے ایف سی کی چوکی پر حملہ کر دیا۔ سیکیورٹی فورسز نے بہادری سے مقابلہ کرتے ہوئے 6 دہشت گردوں کو ہلاک اور 4 کو زخمی کر دیا۔ شدید فائرنگ کے تبادلے میں 7 بہادر جوانوں نے جام شہادت نوش کیا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق علاقے میں پائے جانے والے کسی بھی دہشت گرد کو ختم کرنے کے لیے کلیئرنس آپریشن جاری ہے۔ ترجمان پاک فوج کا کہنا ہے پاکستان کی سیکیورٹی فورسز قوم کے شانہ بشانہ بلوچستان کے امن، استحکام اور ترقی کو سبوتاژ کرنے کی کوششوں کو ناکام بنانے کے لیے پرعزم ہیں۔ صدر آصف زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سمیت وزیر داخلہ محسن نقوی کی قلات حملے کی شدید مذمت۔ قلات میں شہید 7 جوانوں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا وطن کے بہادر سپوتوں نے دہشت گردوں کے مذموم عزائم کو ناکام بنایا، جوانوں نے جان پر کھیل کر 6 دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا۔ سیکیورٹی فورسز کے بہادر سپوتوں کی عظیم قربانیاں تا قیامت یاد رکھی جائیں گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی قلات میں چیک پوسٹ پر حملے کی مذمت۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے 6 خوارج کو جہنم واصل کرنے پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین پیش کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا اور سوگوار خاندانوں سے تعزیت کا اظہار کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے روڈ ایکسیڈنٹ متاثرین کی یاد کے عالمی دن پر خصوصی پیغام جاری کر دیا۔ ان سب کے لیے دعائے مغفرت جو سڑک حادثات کی وجہ سے ہم سے جدا ہوئے۔ مریم نواز نے کہا پنجاب میں روڈ سیفٹی کو مزید بہتر بنا رہے ہیں، حادثات سے بچاؤ کے لیے 600 سے زائد سڑکوں کی تعمیر اور مرمت جاری ہے۔ پہلی مرتبہ موٹر ویز پر ریسکیو کے لیے ایمبولینس سروس کا آغاز کر رہے ہیں۔ ہم سب کو مل کر روڈ سیفٹی کے لیے ذمہ داری نبھانی ہوگی۔ پی ٹی وی اور پاکستان کی ڈرامہ انڈسٹری کے مشہور و مایہ ناز لیجنڈری اداکار شفیع محمد شاہ کو مداحوں سے بچھڑے آج 17 سال بیت گئے۔ 17 سال گزر جانے کے بعد ان کی محبت آج بھی مداحوں کے دلوں میں برقرار ہے۔ اداکار شفیع محمد شاہ نے اپنے کیریئر میں کیا کارنامے سر انجام دیے، جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔
اداکار شفیع محمد شاہ 1 جنوری 1949 کو سندھ کے ڈسٹرکٹ نوشہرہ فیروز کی تحصیل کنڈیارو میں پیدا ہوئے۔ شفیع محمد نے اپنے کریئر کا آغاز حیدرآباد ریڈیو اسٹیشن سے کیا۔ انہوں نے اپنی اداکاری کا آغاز پی ٹی وی کے مشہور ڈرامہ سیریل تیسرا کنارہ سے کیا۔ پی ٹی وی کے مشہور پروڈیوسر شہزاد خلیل صاحب نے پروڈیوس کیا تھا۔ اس کے بعد ان کا شمار پاکستان کے مشہور اداکاروں میں ہونے لگا۔ اداکار شفیع محمد نے اپنے 30 سالہ کریئر میں 50 ڈرامہ سیریلز اور 100 ٹیلی ویژن پلیز میں کام کیا، جو کہ اردو اور سندھی زبان میں تھے۔ اداکار شفیع محمد شاہ کو پرائڈ آف پرفارمنس کے ایوارڈ سے بھی نوازا گیا۔ اداکار شفیع محمد شاہ 17 نومبر 2007 کو اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے تھے۔ پنجاب میں کسان کارڈ کی تعداد 5 لاکھ سے بڑھا کر 7.5 لاکھ کر دی گئی ہے۔ ترجمان محکمہ زراعت کے مطابق پورٹل کے ذریعے کسان کارڈ کے لیے 12,89,000 درخواستیں وصول ہوئیں۔ کسانوں نے 3,61,000 سے زائد کارڈ وصول کر لیے ہیں۔ کاشتکاروں نے کسان کارڈ کے ذریعے اب تک 18 ارب روپے کی خریداری کی۔ محکمہ زراعت کے ترجمان کے مطابق کسان کارڈ کے ذریعے کاشتکار بیج، کھاد اور زرعی ادویات کی خریداری کر سکتے ہیں۔ دوسری جانب وزیر اعظم شہباز شریف نے گندم خریداری کا منصوبہ تیار کرنے کے لیے وزیر خزانہ کی سربراہی میں کمیٹی تشکیل دے دی ہے۔ گندم خریداری کے لیے بنائی گئی کمیٹی کے سربراہ وزیر خزانہ ہوں گے۔ وزیر برائے نیشنل فوڈ سیکیورٹی اینڈ ریسرچ، وزیر تجارت اور وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاسی امور اور بین الصوبائی رابطہ رانا ثناء اللہ کمیٹی میں شامل ہیں۔ کمیٹی IMF کے نقطہ نظر کو پیش رکھتے ہوئے کام کرے گی۔ کمیٹی گندم کے مارکیٹ کے موجودہ ریگولیٹری فریم ورک کا جائزہ لے گی۔ کمیٹی پالیسی سٹیک ہولڈرز اور صوبوں کے ساتھ مشاورت کے بعد امدادی قیمت، وفاقی حکومت اور صوبوں کی جانب سے گندم کی خریداری کی سفارشات اور گندم کی دستیابی اور قیمتوں کے استحکام کو یقینی بنائے گی۔ سیالکوٹ کی تحصیل ڈسکہ میں بہو زارا کے قتل کیس کی مرکزی ملزمہ ساس سغرا نے اعتراف جرم کر لیا ہے۔ پولیس حکام کے مطابق ملزمہ سغرا نے اعتراف کیا ہے کہ حسد اور نفرت میں بہو کو قتل کیا۔ زارا پر لگائے گئے کردار کشی کے الزامات جھوٹے ہیں۔ پولیس کو دیے گئے بیان میں سغرا نے کہا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، سب میرا قصور ہے، میری بیٹی، پوتا اور رشتہ دار بھی میری وجہ سے مصیبت میں پھنسے۔ بہو کے قتل کیس کی سماعت ڈیوٹی مجسٹریٹ کی عدالت میں ہوئی۔ مرکزی ملزمان سغرا، یاسمین، عبداللہ اور نوید کو پیش کیا گیا۔ مقتولہ زارا کے اغوا کی FIR میں مزید دفعات کا اضافہ کیا گیا ہے۔ جن دفعات کا اضافہ کیا گیا ہے ان میں قتل کی نیت سے اغوا اور قتل بھی شامل ہے۔ ڈیوٹی مجسٹریٹ نے ملزم نوید کو 1 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا۔ ملزمہ سغرا، اس کی دوسری بیٹی صبا اور اس کا بیٹا قاسم بھی پولیس کی حراست میں ہیں۔ آلودہ ترین شہروں میں لاہور دوسرے جبکہ پاکستان میں بدستور پہلے نمبر پر موجود ہے۔ لاہور کا ایئر کوالٹی انڈیکس 468 پر پہنچ گیا۔ پاکستان کے آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں ملتان دوسرے نمبر پر آ گیا۔ ملتان کا ایئر کوالٹی انڈیکس 338 ریکارڈ کیا گیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ پنجاب میں اسموگ آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا۔ فضائی آلودگی میں دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں لاہور دوسرے جبکہ پاکستان میں بدستور پہلے نمبر پر موجود ہے۔ لاہور کا ایئر کوالٹی انڈیکس 468 پر پہنچ گیا۔ پاکستان کے آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں ملتان دوسرے نمبر پر آ گیا۔ ملتان کا ایئر کوالٹی انڈیکس 338 ریکارڈ کیا گیا۔ دھند اور اسموگ کے باعث ٹرینوں اور پروازوں کا شیڈیول بھی بری طرح متاثر ہوا۔ لاہور میں تعلیمی ادارے تاحکم ثانی بند کر دیے گئے جبکہ تعمیراتی سرگرمیاں 1 ہفتے بند رہیں گی۔ زہر آلود فضا کے باعث پنجاب میں سانس اور آنکھوں کے امراض بڑھنے لگے۔ لاہور میں دھواں دینے والی گاڑیوں کا داخلہ بند کر دیا گیا۔ خبر یہ ہے کہ وزیر داخلہ محسن نقوی سے نیدرلینڈ کی سفیر نے ملاقات کی ہے۔ 2 طرفہ تعلقات اور مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال۔ پاکستان اور نیدرلینڈ کے درمیان کرکٹ کو فروغ دینے پر بھی بات چیت۔ پاکستان اور نیدرلینڈ کے درمیان اگلے سال کرکٹ سیریز کرانے سمیت نیدرلینڈ کا کرکٹ کے فروغ کے لیے PCB سے مفاہمت کی یادداشت پر اتفاق ہوا۔ نیدرلینڈ کی کرکٹ ٹیم آئندہ سال پاکستان کا دورہ کرے گی۔
ICC T20 वर्ल्ड कप के बाद नाक़िस परफॉर्मेंस पर सीनियर मैनेजर के ओहदे से फारिग होने वाले साबिक टेस्ट क्रिकेटर वहाब रियाज की PCB में दोबारा एंट्री हो गई। वहाब रियाज को डोमेस्टिक चैंपियंस इवेंट्स देखने की जिम्मेदारियां देने का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक साबिक टेस्ट क्रिकेटर वहाब रियाज चैंपियंस कप के सुपरवाइजर होंगे। साबिक सीनियर मैनेजर सेलेक्टर वहाब रियाज चैंपियंस कप के मेंटोर्स के हेड का चार्ज भी संभालेंगे। PCB ने मोहम्मद यूसुफ के बैटिंग कोच NCA का इस्तीफा कबूल करने या ना करने के बारे में ताहाल फैसला नहीं किया। मोहम्मद यूसुफ ने कोचिंग की जिम्मेदारियों से सुबकदोश होते हुए अपना इस्तीफा PCB को भेज दिया था। पाकिस्तान की वाइट बॉल क्रिकेट टीम के हेड कोच की जिम्मेदारियां साबिक टेस्ट खिलाड़ी आकिब जावेद को मिलने का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक जिम्बाब्वे और आइंदा सीरीज में आकिब जावेद को जिम्मेदारी देने पर गौर जारी है। वाइट बॉल हेड कोच के हवाले से फैसला जल्द मुतवक्के है। PCB अब मुल्की कोच को मुस्तकिल जिम्मेदारी देगा। पाकिस्तान ने 24 नवंबर से 5 दिसंबर तक जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज खेलनी है। कौमी टीम 10 दिसंबर से 7 जनवरी तक जनूबी अफ्रीका के खिलाफ सीरीज खेलेगी। सीरीज में 3 T20, 3 वनडे और 2 टेस्ट मैचेस होंगे। दौरा ऑस्ट्रेलिया से कबल गैरी क्रिस्टन ने हेड कोच के ओहदे से इस्तीफा दिया था। रेड बॉल के हेड कोच जेसन गिलिस्पी को दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए अबूरी कोच मुकर्रर किया गया था। अस्तोर के मैदानी इलाकों में कहीं बारिश कहीं बर्फबारी हुई। देवसाई, ब्रजल टॉप और रामा मेडोज में 3 रोज में 1 फीट से ज्यादा बर्फबारी होने से जमीनी राबता मुनक़ता हो गया। वादी नीलम में तेज बारिश और बालाई इलाकों में बर्फबारी से जागरान वैली समेत दीगर इलाके बर्फ से ढक गए। मजीद तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। मुल्क के बालाई इलाकों में बारिश और बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। वादी कालाम में बर्फबारी से सर्दी बढ़ गई। सयाहों की बड़ी तादाद ने कालाम का रुख कर लिया। अस्तोर के मैदानी इलाकों में कहीं बारिश कहीं बर्फबारी हुई। देवसाई, बुर्जल टॉप और रामा मेडोज में 3 रोज में 1 फीट से ज्यादा बर्फबारी होने से जमीनी राबता मुनक़ता हो गया। वादी नीलम में तेज बारिश और बालाई इलाकों में बर्फबारी से जगरान वैली समेत दीगर इलाके बर्फ से ढक गए। शाहराह नीलम समेत राबता सड़कों पर फिसलन के बाइस ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। हट्टियां बाला में बर्फबारी के बाइस वादी लीपा से पब्लिक ट्रांसपोर्ट आर्जी तौर पर मुअत्तल है। बैनुल-अक़वामी दुनिया से खबर देंगे आपको। भारतीय रियासत मणिपुर में एक बार फिर पुरतशद्दुद हंगामे फूट पड़े। पुरतशद्दुद मुजाहिरीन ने 2 रियासती वज़रा और 3 अरकान पार्लियामेंट के घरों को आग लगा दी। भारतीय फौज के हाथों कोकी कबाइल के 10 नौजवानों की हलाकत के बाद जवाबी कार्रवाई में 3 हिंदू खवातीन मारी गईं। इलाके में मोबाइल और इंटरनेट सर्विस बंद। हसास इलाकों में फौज तैनात हो गई। अपोजिशन जमात कांग्रेस का कहना है खाना जंगी को 1 साल से जायद अरसा गुजर चुका। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने एक बार भी रियासत का दौरा नहीं किया। आज भी मुल्क को जलता हुआ छोड़कर गैर मुल्की दौरे पर चले गए। गजा में इसराइल की बर्बरियत और फ़ज़ाई हमले ताहाल जारी हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान इसराइल ने हमलों में मज़ीद 40 फ़लस्तीनियों को शहीद और दर्जनों को ज़ख्मी कर दिया। इसराइली फोर्सेज ने गजा में अक़वाम मुत्तहिदा के स्कूल को भी निशाना बनाया। हमले में 23 फ़लस्तीनी शहीद हुए। अल-शती पनाहगुज़ीन कैंप पर हमले में ख़वातीन और बच्चे भी शहीद हुए। खान यूनिस में एक घर पर हमले में 9 अफराद, जबकि जबालिया कैंप पर ड्रोन हमले में फ़लस्तीनी सहाफ़ी सालेह अल शरीफ शहीद हो गए। गजा में शहदा की मजमूई तादाद 43,800 हो गई। 1,03,601 अफराद जख्मी हो चुके हैं। लबनान के दारुल हुकूमत बैरूत पर भी इसराइल की बमबारी जारी है। इसराइली हमलों में मजीद 60 लबनानी शहरी शहीद और 130 जख्मी हो गए। इजरायली फौज ने लबनान के दारुल हुकूमत बैरूत में फ़िज़ाई बमबारी करते हुए हिज़्बुल्लाह के तर्जुमान मोहम्मद अफीफ को शहीद कर दिया। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइल ने बैरूत में रास अल बना पर फ़िज़ाई हमले किए, जिसमें हिज़्बुल्लाह के आला मीडिया रिलेशन ऑफिसर मोहम्मद अफीफ शहीद हो गए। मोहम्मद अफीफ बैरूत में मौजूद कई सहाफ़ियों के लिए हिज़्बुल्लाह के मरकज़ी राब्ता अफसर के तौर पर जाने जाते थे।
यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने रूस से जंग खत्म करने की हिमायत कर दी है। बरतानवी नशरियाती इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक एक बयान में ज़ेलेंस्की ने कहा है कि उम्मीद है डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से अमरीकी सदारत संभालने पर रूस यूक्रेन जंग जल्द खत्म हो जाएगी और नई अमरीकी इंतजामिया यकीनी बनाएगी कि जंग खत्म हो जाए। यूक्रेनी सदर का कहना है कि उन्होंने ट्रंप के साथ अमरीकी सदारती इंतखाबात में उनकी जीत के बाद टेलीफोनिक गुफ्तगू में रूस के खिलाफ जंग के हवाले से तबादला ख्याल किया था। उन्होंने ये वाज़ेह नहीं किया कि ट्रंप ने रूस के साथ मुमकिन मुज़ाकरात के हवाले से कोई मुतालबात किए, लेकिन ये ज़रूर कहा कि उन्हें ट्रंप की तरफ से कोई ऐसी बात नहीं सुनने को मिली जो यूक्रेन के मौक़िफ़ के खिलाफ हो। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए NTN न्यूज़।